اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق راتوں کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی تمثیلیں ایسی دی ہیں کہ انسان اس کو سوچتا رہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن شریف میں کئی مثالیں ایسی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اسی پہ سوچتے رہو گے نا، اب تم اصل بات سے ہٹنے کی کوشش، اب تم اس میں غور کرو گے کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اسی لیے کہ انسان کی سوچ ایسی ہی ہے۔ میں نے پہلے مثال ایک سنائی آپ کو، اور وہ قرآن شریف کے حساب سے ہی ہے اور توریت کی، کہ ہم نے اس میں بڑی تفصیلیں لکھ دی اور لوگ تفصیلوں میں پڑ گئے، تفصیلوں میں پڑ گئے۔ ہدایت کی بات انہوں نے اگنور کر دی، اور تفصیلوں کے اوپر پھر تفصیل، اور پھر اس کے اوپر تفصیل، اور اس کے اوپر ایک تفصیل، تفسیریں، تشریحیں گھڑنی شروع کر دی۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرما دینا بہت کافی، بہت کافی ہے۔ اگر وہ چاہے گا آپ کے دماغ میں سمجھ میں بات آ جائے گی، وہ نہیں چاہے گا آپ لا کتابیں پڑھ لیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب نہیں سمجھ آ رہی تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہی نہیں ہے، آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ جب ضرورت کی چیز نہیں ہے تو وہ کیوں آپ پر بوجھ ڈالے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، آپ اس کو ABC پڑھاتے ہیں، الف بے پڑھاتے ہیں، 1 2 3 پڑھاتے ہیں، دیٹ از آل۔ آپ اس کو کوئی پائتھاگورس کے فارمولے تھوڑی گھسیڑ دیتے ہیں شروع میں، دے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ حصہ بقدر جسہ، وقت کے حساب سے جو معلومات آپ کو چاہیے ہوگی وہ اللہ کی کتاب آپ کو کھولتی جائے گی، خود پتہ چلتا جائے گا۔ تو سوال نہیں پیدا کرنا چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہدایت ہے، ہدایت کو ہدایت کی طرح لیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالنی ہوگی وہ خود ڈال دے گا، کیونکہ ہدایت اللہ کے اپنے ہاتھ میں۔ بڑی مثالیں پڑھی ہیں اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی عربوں کے سامنے، جو عربی جانتے تھے۔ ان کے لیے عربی کون سی نئی بات تھی؟ قرآن شریف ان کے لیے کوئی نئی زبان میں تھوڑی تھا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں اس بات کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ مثال جو اللہ نے دی اس کا کیا مطلب؟ اسی لیے بات جاننے کے بجائے، ہدایت پر آنے کے بجائے اعتراض اور کریز شروع کر دیتے۔ جہاں کھول دیا کھولنے والے نے، بس ٹھیک ہے، جہاں مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رہنے دیں، جب کھولنا چاہے گا کھول دے گا۔ 10 راتوں کی قسم، 10 اور جفت اور طاق کی قسم، کہ اس میں جفت اور طاق بھی ہے، تو کوئی اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ جی یہ کیا مطلب، اور اس کی طرف تفسیر کھولیں اور کوئی کتاب نکالیں اور طبرانی اور خاقانی اور مت ڈھونڈیں، ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیا بہت ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے، جن کا مثل دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا۔ بہت ہی طاقتور قوموں میں سے قوم، بہت ہی طاقتور قوموں میں سے، جس کا قرآن شریف میں کئی بار ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے، بڑے طاقتور تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑے لہیم شہیم تھے، بہت قداور تھے۔ تو پھر وہی بات آ جائے گی جو ابھی ہم نے ڈسکس کری کہ آپ ان سوالوں میں مت پڑیں۔ لمبے تھے، چھوٹے تھے، 100 فٹ کا تھا، کوئی کہہ رہا نہیں 120 تھا۔ کچھ نے تصویریں بنا لی، کچھ نے فوٹو شاپ کر لیا کہ جی وہ بڑی بڑی سریاں اور پائے لے کر اور ساتھ میں بندہ کھڑا ہوا کہ جی یہ دیکھو جی یہ قوم عاد، اور قرآن شریف سچ کہتا ہے۔ تو آپ قرآن شریف کو اس طرح ٹیک مت دیں، باؤنس ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے کہ بھائی چکر بازی کی تھی، پکڑا جاتا ہے، کیا فائدہ ہو جاتا ہے اس کا، پھر سبکی ہوتی ہے، پھر آپ پکڑے جاتے ہیں نا، پھر قرآن شریف پہ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ایسی بات آپ مت کریں۔ فیری ٹیلز والے مذہب پہلے ہی بہت ہیں، بہت ہے، ڈھیر پڑے ہیں دنیا میں، سن لیں آپ، ادھر بڑا موڈ ہے فیری ٹیل سنیں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو قرآن شریف میں کہانیاں نہیں ملیں گی۔ اس میں جنوں پریوں کی کوئی کہانیاں نہیں، آپ کہیں گے نہیں جنات کی کہانی، لیکن اس میں جنات کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ شہزادی دلارام کو لے کر اڑ رہا ہو کہیں اور شہزادہ گلفام اس کو بچانے آ رہا ہے۔ یہ آپ کو الگ ڈھونڈنا پڑے گا، قرآن شریف میں مت تلاش کریں۔
تو ارم ذات العماد بہت بڑی ایک قوم تھی، بہت طاقتور، اور اس کو ہم نے غرق کر دیا، ختم ہو گئی بات. جہاں قرآن شریف میں تفصیل آئے گی تفصیل پڑھ لیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو کاٹ کاٹ کر چٹانوں کو وادی میں تبدیل کرتے تھے. ابھی تو ہمارا زندہ باد بحریہ ٹاؤن ہے جی، چٹانوں کو کاٹ کر ہی بنایا سارا، پہاڑیاں کاٹ کے دریا پہ بچھا کے زمین قبضہ کر کے ٹھگا ٹھگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں فصلات. اب تو انوکھی بات ہی نہیں رہی، اب تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کمال ہے بھائی، ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ یہ نافرمانوں کی نشانیاں ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قوم نافرمان ہے، میں تو آپ کو قرآن شریف کی ایک مثال دے رہا ہوں. میں بحریہ ٹاؤن کو نافرمان نہیں کہہ رہا. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کی دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، میخوں والا، یہ جو وہ پیرامڈز بنی ہوئی ہیں، دیکھیے ہم نے اہرام مصر کو دیکھا ہوا. الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ، بکثرت ان میں اس کو فساد برپا کرتے تھے. فَصَبَّ عَلَیْہِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. 7ویں سپارے میں بہت ہی خوفناک آیت ہے، ڈر جانا چاہیے، سن کر ڈر جانا چاہیے. سورہ الانعام میں بہت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں، کئی قوموں کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، جب قومیں سرکش ہو گئیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ فساد برپا کرنے پر آمادہ ہے، پھر ہم نے انہیں فراوانی عطا کی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے انہیں مال و متاع عطا کیا، ہم نے انہیں فراوانی عطا کی، ہم نے انہیں بکثرت اولاد، اموال، املاک عطا کیے کہ وہ اس میں خوش ہو جائیں. اور جب وہ خوش ہو گئے پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا. جب وہ سمجھے کہ جی اب ہم بہت پکے مضبوط بیٹھے ہیں، تب ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ ابھی تم ذرا ٹیکنالوجی اور طاقت کا اظہار کر لو، دیکھ لو کہاں پہنچے ہو. اور بعد میں ہم نے انہیں پکڑا. پناہ مانگنی چاہیے. اب جو چار چبیرے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بوم آیا ہوا ہے، پراپرٹی انویسٹمنٹ، یہ وہ کاروبار، سٹاک ایکسچینج، روپیہ پیسہ دولت، پتہ نہیں کیا کہاں جا رہا ہے آدمی. ٹیکنالوجی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ انسان نے حیران کیا ہے. ابھی چائنا نے مصنوعی سورج بنایا، آپ کو دیکھا، پتہ ہے آپ کو، بس فرسٹ کلاس، بہت کامیاب تجربہ کر لیا. آرٹیفیشل سن چائنا کی ایک بہت بڑی ایجادات میں سے ایک ہے. جب چاہیں انرجی پیدا کر سکتے ہیں سورج والی. سورج نکلے نہ نکلے، انہیں انرجی چاہیے، وہ اپنا سولر سسٹم آن کریں گے، انرجی پیدا کرتے رہیں گے، اور کامیاب تجربہ کر لیا. امریکہ کہیں پہنچ گیا، رشیا نے کر لیا، پتہ نہیں دنیا میں بے حساب ترقی ہو رہی، بے حساب. ہم تو خیر صرف دنیا میں کہیں ترقی ہوتی ہے ہم خرید کے لے آتے ہیں اپنے پاس، ہم استعمال کرنے والے لوگ، ہم ان سے بھی بدتر ہیں. وہ تو پھر کچھ ایجاد کر رہے ہیں نا، وہ شاید اس میں کہیں ان کی بخشش ہو جائے کہ چلو کسی کام میں لگا رہا. ہم وہ بھی نہیں ہیں. ابھی ہم وہ پچھلے دنوں وہ اسائنمنٹس جمع کرا رہے تھے کچھ لوگ، وہ چائنیز سے ریلیٹڈ. تو پچھلی ایک کسی نے پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی، وہ دکھائی انہوں نے کہ جی چائنیز آئٹم اس وقت پاکستان میں کتنے ہیں، کون کون سی فیلڈ میں. تو 99.9% چیزیں ایسی ہیں جو چائنیز میڈ ہے اور پاکستان میں استعمال ہو، بلکہ پوری دنیا میں. پاکستان تو خیر اس میں بہت آگے ہے استعمال، پوری دنیا کا یہی حال ہے، پوری دنیا کا. تو ہم تو مینوفیکچرنگ بھی نہیں کرتے، ہم تو سوئی بھی بنانے والے نہیں بنے. پتہ نہیں ہم کیا کریں. ہم موبائل شاپ کھولتے ہیں، ہم شفٹ کی گاڑیاں چلاتے ہیں، ہم پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، ہم پلاٹ خرید کے رکھ دیتے ہیں، یا ہم مکان خریدتے ہیں اور پھر اس کو 6 8 10 گنا پیسوں میں پھر بیچتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. تو ہم کامیاب لوگ ہیں، پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس، باہر کوئی کام بھی نہیں کر رہے لیکن پیسے سب کے پاس ہیں. کسی ابھی یہ سردی کا موسم گزرا، آپ کہیں مچھلی کھائی کہ ہاں جی دوبارہ کھائیے، مرغی کھائی ہوئی ہفتے میں 3 دفعہ کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں آپ کو یہ 99.99% لوگوں کی بتا رہا ہوں میں، 0.1% ہوگا جس کے پاس یہ میسر ہے. غریب سے غریب آدمی سے آپ پوچھ لیں، اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا لاتا اس کے پاس ہے.
نہ ہونے برابر وہ ریٹ ہوگا جو کہے گی جی میں مرغی کا دکھا دی، کوئی مہینہ پورا ہو گیا میں مرغی کھا دی. ایسا نہیں ہے. ایسے ہیں لوگ، آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے. میں اس کو باقاعدہ ڈھونڈ چکا ہوں، آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے. بہت بہت رزق نازل ہو رہا ہے، اور آپ جب پیچھے دیکھیں تو محنت کوئی نہیں ہو رہی، ان پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا. گندم لگانے کے ایریے کم ہوتے جا رہے ہیں، فصل کے ایریے کم ہوتے جا رہے ہیں، سوسائٹیاں قبضہ کر رہی ہیں. آم کے باغات، سیب کے باغات، کھجور کے باغات، کیلے کے باغات، سبزی، مکئی، سورج مکھی، یہ سارے کھیت کی باغات ختم کیے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ نا. ایکڑوں کے حساب سے زمینیں بیرن ہو رہی. لیکن آپ کمپیریزن کر لیں اپنے باپ دادا کے حساب سے، دادا کو دیکھیں، نانا کو دیکھیں، اس وقت کتنا رزق تھا، کھاتے تھے. لیکن کتنے لوگ مرغیاں کھاتے تھے، کتنی دفعہ، کتنے مرغی پکتی تھی، کتنا گوشت کھاتے تھے. پتلی دالیں پکتی تھی، سچی بات میں آپ کو پتلی دالیں پکتی تھی، گزارے کرتے تھے لوگ. بس روٹی پکائی گھر کی عورتوں نے، چلو پارٹی کرواتے ہیں جی بچوں کی، کیا ہے وہ بس چھوٹا موٹا وہ گھر کا ہی گھی اس پہ لگایا، بچوں کو چائے کے ساتھ دے کے فارغ کیا. انہیں پتا ہوتا تھا ہانڈی کے پیسے ہی کوئی نہیں، پکی کوئی نہیں، تو بچوں کو وہ چکر دے کے نا وہ فارغ کرتے تھے. تو یہ نارمل تھا. پاکستان کے حالات یہ تھے. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی پینٹریز بھری ہوتی، گروسری آئٹم بھرے پڑے ہوتے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہمارے گھر میں تو بالکل ہی آٹا یوں کر لو تو آٹا ہی نہیں نکلے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. تیزی کے ساتھ مال متاع، اموال، املاک بڑھ رہے ہیں. جو پہلے سائیکلوں پہ تھے وہ موٹر سائیکل پہ آ گئے، بہت جلدی گاڑیوں پر آ گئے، گاڑیوں سے اچھی گاڑیوں پر آ گئے، چھوٹے والے مکانوں والے بڑے مکانوں پر آ گئے. بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ترقی ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ کام نہیں ہو رہا. مینوفیکچرنگ، پروڈکشن نیچے گئی ہے، انسان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر گیا ہے. آپ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ہر ایک کے بستر کے اندر موبائل فون ہوگا؟ آپ کو یہ اندازہ تھا؟ پہلے محلے میں کلومیٹرز میں کوئی ایک آدھ ٹیلی فون لگا ہوتا تھا، اور اس بیچارے کا تو ناک میں دم ہوتا تھا. ہر فون پورے محلے کا اس کے گھر آتا تھا، اور اس نے 2-3 بچے گھر کے رکھے ہوتے، جا انہوں نے فون آیا جا بلا لیا. کسی کا سعودیہ سے فون آ رہا ہے، کسی کا کچھ فون آ رہا ہے. اور فون کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی مر گیا ہے لگتا ہے کہ فون کیا ہے بھائی. پہلے تار آتا تھا نا، ٹیلی گرام تار، لوگ رونا شروع ہو جاتے تھے کہ ہو گیا کچھ، یہ ہمیں تو نہیں آیا. پھر ٹیلی فون کا یہ حال ہوا کہ جی فون آیا جی، وہ آپ کا جی لاہور سے فون آیا ہے، اور وہ لوگ ہانپتے کانپتے، دل دھڑک رہا ہے عورتوں کا، میرے میکے سے فون آیا ہے، پتہ چلے ہاں خیریت کا نہیں ہوگا. اور اگر فون رات کو بج جائے، اف، آپ سمجھ لیں کہ بس یہ تو کوئی مرا ہی مرا ہے پکا، یہ حادثے کی خبر ہے. ایسا ہی تھا. اور ابھی بجتے ہی رات کو ہیں. دن میں تو فون کم بجتا ہے، رات کو ٹنگ 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 بھی 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 ہوتا رہتا ہے ساری رات. تو ایسے آپ کیا لگتا ہے آپ کو یہ ترقی نہیں ہو رہی؟ سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوا؟ لوگوں نے کتنی دلی کتنی خواہش ہوگی، انکلوڈنگ می، مجھے بڑی خواہش تھی کہ میرا ایک پرسنل اتنا چھوٹا سا ٹی وی ہو، میں آرام سے بیٹھ کے جب چاہوں ٹی وی دیکھوں، فلمیں دیکھوں، کارٹون دیکھوں، مجھے کوئی روکے نا. اب گھر والا ٹی وی لگاؤ نا تو ابا جی آ رہے ہیں، کبھی کچھ چھاپا پڑ رہا. بڑی خواہش تھی دل میں، چھوٹا سا ٹی وی ہونا، بستر میں رکھا ہو، جلدی سے الماری میں چھپا دیتے. پورا ہو گیا نا پورا. 90 95 98% لوگوں کا ذاتی موبائل ہے. زمانے بھر کا انٹرنیٹ اس میں ہے، ویڈیوز، گانے، یہ وہ، دوسرا تیسرا، تلاوت. چلو کئی لوگ بے وقوف ہیں نا، وہ تلاوت بھی سن لیتے. تو سیانے لوگ تو اس میں ننگی فلمیں ہی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ترقی کا تو فائدہ یہ ہے، تم تو بے وقوف دقیانوسی، تلاوت ہی سنتے. تو گروپس موجود ہیں. تو ترقی آپ کو لگتا ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حالات بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا لگتا ہے اس کمپیریزن میں ہوئے کہ نہیں؟ آپ کو مزے کی ایک اور بات سناؤں. پہلے مسجدیں بہت کم تھیں. کمپیئر کر لیں آپ گنے، آپ پچھلے 30 سال 40 سال جب سے آپ پکے شعور میں آئے ہیں مضبوط، آپ پچھلے 40 سال میں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کتنی مسجدیں تھیں، اب کتنی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کم از کم 10 گنا زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ. اور نمازی پہلے بہت کم ہوتے تھے اور اب بہت زیادہ ہوتے ہیں. مسجدیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ. ہر مسجد میں جوان خون جو ہے بہت ہوتا ہے. آپ جائیں نا مسجد، جوان لڑکے بہت کھڑے ہوں گے.
تھوڑا سا ٹرینڈ شروع اگر ہو جائے اور تھوڑا سا مطلب زور زیادہ لگے تو آپ کو جوان لڑکیاں بھی بہت ملیں گی نماز پڑھنے والیاں جو مسجد جائیں گی. نماز پڑھنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے. مسجد ساری مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں. اب ہمارے اس محلے میں 6 مسجدیں ہیں, 6 کے اندر جماعت ہوتی ہے, جمعہ ہوتا ہے, فل بھری ہوتی ہے. اپنی جا نماز ہمیں لے کر جانی پڑتی ہے. جمعے کے دن تو خاص طور پر صفیں پوری ہو جاتی ہے. عام نماز میں بھی, فجر میں بھی, ایون عشاء میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہ اب قرآن خوانی کتنی ہو رہی ہے. پہلے میلاد کی محفلیں کتنی ہوتی تھی, آپ کو یاد ہے کتنی ہوتی تھی؟ کہیں کو بھی پتہ لگتا تھا فلانے علاقے میں میلاد کی سالانہ میلاد کی محفل ہے, سالانہ ہوتی تھی. کہیں ایک بڑا وہ کوئی پیر صاحب کوئی بیٹھے ہیں یا وہ کرا. اب ہر گلی محلے میں کم از کم 20 25 30 محفلیں تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ گن کے دیکھ لیں قرآن خوانیاں کتنی ہوتی ہیں نہیں؟ زیادہ بڑھ گیا کام یا نہیں کرا رہے ہیں لوگ؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی صرف فلمیں ہی دیکھ رہے ہیں یا گانے سن رہے ہیں. لوگ قرآن خوانی بھی اسی حساب سے بڑھ گئی, آگے جا رہے ہیں. آپ نے مذہبی ترقی کی ہے, اس کا مطلب ہے مذہبی ترقی کی ہے نا. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں گیدرنگ ہو, 4-5 نعت خوان آئے ہوئے, فرسٹ کلاس قوالی کی محفل ہو رہی ہے یا نعت خوانی ہو رہی ہے یا قرآن خوانی ہو رہی ہے. پہلے قرآن خوانی ڈھونڈنے میں بڑا مشکل ہوتا تھا قرآن خوانی کا. اب بہت آسان بات ہے, آپ ایک آواز نکالیں, عورتیں تو 50-100 آ جائیں گی آرام سے. قرآن خوانی ہے وہ پہنچ جائیں گے, ہاں ٹھیک ہے سپارہ پڑھا ہے, بات ہی. جینٹس میں بھی یہ حال ہے, بہت فوراً ریڈی ہو جاتے ہیں اور فوراً نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, دیکھ شیک آ جائے گی, کوئی کہے گا جی میں دیکھ دیتا, میں نے دینی تھی, میں نے مانی بھی ہے, میں ذرا قرآن خوانی. یعنی اگر آپ سمجھیں تو مذہبی ترقی بھی ہوئی ہے, ٹیکنالوجی میں بھی آپ نے ترقی کی ہے, اسٹینڈرڈ آف فوڈ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, کلوتھنگ آپ کی بہتر ہوئی ہے. پہلے کون نئے جوتے پہنتا تھا؟ کتنے لوگ تھے نئے جوتے پہننے والے؟ ابھی آپ نے باہر دیکھا ہے ہمارے اپنے گھر کے جوتے کتنے ہیں؟ میں تنگ پڑ گیا ہوں جوتے پھینک کے, لوگوں کو دے کے. الماریاں بھر جاتی, 3 الماریاں بڑی پڑی ہیں, جوتے ہی جوتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, الماری میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں, نکال کے دیں بوریاں بھر کے, کبھی دیوار وہ مہربانی پہ رکھ دیا عیدی والوں کا, کبھی کسی کو دے دیا, کبھی ٹاکیاں ہی بنا لی. اس کے باوجود ابھی میری الماری میں تو جگہ نہیں, بند نہیں ہوتی, وہ جتنی الماریاں گھر کی سب بچوں کی فل ہے. ابھی کپڑے ہی کپڑے ہیں. آپ میرے کمرے میں جا کے دیکھیں, ابھی میں صبح اتوار کو خاص طور پہ نا اپنے کمرے میں سے کپڑے اکٹھے کرتا ہوں کہ انہیں ہٹاؤں, مہمان بیٹھ رہے ہیں تو یہ کپڑے ہی کپڑے پڑے ہیں. اتنا کپڑا ہے, اتنا, اور اچھا بہترین کپڑا, مہنگا, آسان, سستا مستا نہیں, اچھے والے کپڑے. تو آپ کے اور میرے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں بہت سارا فرق پڑا ہے, جو کہ ہم نے اپنے ابا جی کو دیکھا, ایک ہی جیکٹ تھی, ایک ہی, بس ایک ہی تھی, اور کئی سال ایک ہی تھی. ایون بیلٹ, پینٹ میں ڈالنے والی بیلٹ, وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے میں نے 40 سال پہلے لی تھی. تو وہ شاہ صاحب وغیرہ بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی کمپنی کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا جس نے بیلٹیں بنائی تھی, اگر ایسے آپ استعمال کریں گے تو کمپنی تو دیوالیہ ہو جائے گی. تو آپ کو ابھی لگتا ہے کہ آپ کے بچے پرانی بیلٹیں باندھتے ہیں؟ پرانی بیلٹیں بچوں ہو جاتے ہیں ٹھک, نہیں اٹھا لاتے ہیں ود ان نو ٹائم. بیلٹ تو چھوٹی چیز ہے, نئی گاڑی اٹھا لاتے ہیں, نئی نسل نا, یوں جا کے پتہ لگا میں نئی گڈی لے لی, کس کی ہے؟ ہماری. پیسے کہاں سے؟ جی بینک سے لیز کرا لی. کوئی بات نہیں, ابو جی دے دیں گے. تو وہ باپ کہتا ہے یار یہ ہمت میں نے کبھی نہیں کی, لیکن ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے, ماشاءاللہ نئی گاڑی لے آیا جی, ماشاءاللہ بچہ کہہ رہا ہے میں قسطیں دے دوں گا, اور اس نے دے بھی دی ہیں, ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ترقی ہو رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں الارمنگ ہے یا لڑیاں ڈالنے والا کام ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن شریف کے حساب سے کہ ایک دم ایسے ہم نے عذاب نازل نہیں کیا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, ہم نے یوں فرشتہ بھیجا عذاب, نہ, ہم پہلے اتمام حجت کرتے ہیں, پہلے تمہیں ہدایت بھیجتے ہیں, پھر تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں, پھر بھی نہیں بات آتے تمہیں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, بہکاوے دیتے ہیں, وعیدیں سناتے ہیں, پچھلی قوموں کی کہانیاں سناتے ہیں, کس سے سناتے ہیں, پھر ایک بھیجتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ڈرانے بہکانے, اپنا ڈرانے سمجھانے والا, وعید دینے والا, وارننگز دینے والا.
پھر چھوٹے چھوٹے کوئی ایونٹس کریٹ کرتے ہیں، چھوٹا سا زلزلہ آ گیا، چھوٹی سی بارش، چھوٹا سا پانی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، شاید ڈر جاؤ، شاید ڈر جاؤ، شاید ڈر جاؤ. اب تب بھی نہیں ڈرتے، پھر ہم بڑا عذاب نازل، پھر ہم حتمی اتمام میں حجت ہو جاتا ہے. پھر قوم یک زبان ہو کے خود جب کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ جی اب تو عذاب آ ہی جائے، پھر ہم عذاب نازل کرتے ہیں. اور جب ہم کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں چھوڑتے، پھر کچھ نہیں چھوڑتے. کئی آبادیاں ابھی پاکستان کے اندر ہی، موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، بے شاب ہیں. تخت یہ کیا مردان کے ساتھ کیا نام ہے جی اس کا، تخت بھائی، یہ ساری بہت ہی اینشنٹ پرانی تعمیرات ہیں بودھزم کی اور سندھ کی. کئی عمارتیں اس میں آج بھی ایسی نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چھتیں نیچے ہیں، بنیادیں اوپر ہیں، الٹی اوندھی پڑی ہیں. تو قرآن شریف میں لکھا نا جیسے کہ ہم نے خاویۃ علی عروشہا، وہ ایسے کہ جیسے کسی نے ہاتھ نیچے سے ڈالا، ایسے اٹھایا اور ایسے الٹا کر دیا، ود ان نو ٹائم ختم. اور اس سے پہلے بڑی ترقی، بڑی تعمیرات، ابھی وہ ان کے وہ آثار قدیمہ نکالتے ہیں، پتہ لگتا ہے بڑی ترقی یافتہ لوگ تھے. نہروں کا نظام دیکھو، نالیوں کا نظام دیکھو، تعمیرات دیکھو، برتن دیکھو، اوزار دیکھو، ہتھیار دیکھو، پتہ لگتا ہے بڑے طاقتور، بڑے زیورات دیکھے ان کے، بڑے کمال کے لوگ تھے. بڑے بڑے ہال ہوتے تھے، شادی ہال ٹائپ کے ایونٹس ہو رہے ہوتے، بیٹھنے کی کرسیاں بڑے زبردست قسم کے، وہ محلات ٹائپ کے بنے ہوئے تھے. سب ختم. اب اس نسل کا ایک بھی نہیں ملتا. ڈھونڈنے سے اس نسل میں سے کوئی نہیں ملتا، نسل والا ایسا نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسے ہی لکھا ہے، اور بہت ہی الارمنگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفرطوں کی تاک میں ہے. فاما الانسان، کیا ہوا انسان کو، کیا ہوا انسان کیسا ہے، عجیب شے. اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب یہ تنگ دست ہوتا ہے اور اس کا آزمایا گیا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے، تکریم دے دے، تو کہتا ہے مجھے عزت بخشی اللہ نے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ذرا سی چھینک لگائیں، ذرا سا کھینچ لیں، ذرا سی سختی دکھائیں، ذرا سی تنگی، چیخے مارنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے پہلے بھی پچھلے سبق میں غالباً یہ بات کی تھی کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ آدھی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور آدھی چیزوں پہ چیخے مارتے ہیں. قرآن شریف میں بھی آج ایسے لکھا کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ قبض و بس دونوں اس کی طرف سے ہیں، سختی تنگی دونوں اس کی طرف سے ہیں، سختی تنگی آسانی اس کی طرف سے. ہم تمہیں کوئی راحت دینا چاہیں کون روک لے گا، ہم تمہیں مصیبت پہنچانا چاہیں کون روک لے گا، دونوں ہماری طرف سے. لیکن تم آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے فساد میں، ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرنے میں پیش ہو کہ فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی اور فلانے سے مجھے بدلہ لینا ہے. دونوں ہماری طرف سے ہیں، دونوں ہم نے کیے ہیں، دونوں کا ہی شکر نہیں کرتے. تمہیں دونوں پہ ہی شکر کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا، یہی کر کے دکھایا. رزق مل جائے تو شکر ادا کرو، تنگ دستی ہے تو شکر ہی ادا کرو. اس میں دوسری بات تھوڑی ہے کہ جی اس وقت چیخے مارو. کلا بلا تکریمون الیتیم، اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو تو بہت مال دیتے ہو، میرا بچہ، میری بچی، میری فیملی، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا دوست، اقربا، مال بھرے چلے جا رہے ہو، لیکن تم تکریم نہیں دیتے یتامہ، ضرورت مند ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، ترغیب نہیں دیتے مسکین کو کھانا کھلانے کی. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور چٹ کر جاتے ہو میراث کا سارا مال، اور دولت سے حد درجے محبت کرتے ہو. میراث کا مال چلو آپ کہیں گے نہیں اسی سے کدی نہیں کھایا، کسی سے حق رکھا نہیں، تو ٹھیک ہے نہیں رکھا ہوگا، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن تم دولت سے بہت محبت کرتے ہو. اس بات میں یس سر کون کہنے والا ہے؟ میں نہیں کرتا جی. کتنے لوگ ہوں گے جو کہے جی مجھے دولت سے محبت نہیں ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو ہے، مجھے تو تکلیف ہے، پیسے چاہیے.
کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور یاد کرو بے شک وہ وقت آئے گا ضرور جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا جلوہ فرما ہو کر آ جائے گا تمہارا رب، اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور لے کر آئی جائے گی سامنے جہنم. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس روز سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو وقت نکل گیا ہوگا. کئی چیزیں ہاتھ سے نکل، اس دنیا میں بھی کئی کام ایسے ہو جاتے ہیں، نکل جاتا ہے ہاتھ سے، نکل گیا، ختم، ریورس نہیں ہو سکتا. ابھی آپ وہ رو رہے تھے نا مری والوں کو، اب وہ ختم ہو گئے، اب وہ کر لیں، آپ سیر کر لیں، افسوس کرتے رہیں، وہ فیملیز واپس نہیں ہوں گی. ابھی تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پتہ نہیں برف ہٹے گی تو کتنی گاڑیاں نکلنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ رحم کرے کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. لیکن اب آپ کیا کر سکتے ہیں، ختم ہو گئی بات، ٹائم نکل چکا ہے. تو اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی چیزوں کا ریورس باقی نہیں، ختم ہو گئی. نئی گاڑیاں، اب پتہ نہیں کہیں انہیں نئی گاڑیاں لیز پہ لی بھی ہوں گی، بینکوں کی قسطیں دے رہے ہوں گے، وہ گاڑی لے کے پہنچ گیا، جس بیوی بچوں کے لیے لی تھی اس سمیت خود بھی فارغ ہو گیا اسی گاڑی میں. the most desirous entity وہی آپ کی قبر بنی. یہی لکھا ہوا ہے نا یہاں، یہی پڑھ رہے ہیں نا آپ. فرعون ذی الاوتاد، اس نے بڑی میخیں بنائی. ارم ذات العماد، اس نے بڑے ستون بنائے. سمود نے گھڑ لیے پہاڑ، وہی ان کی ڈیتھ پلیس بنی، وہیں مرے وہ سارے کے سارے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اپنا بنایا ہوا. یہ میں نے کئی بار بتایا کہ یہ بڑی پکی لینڈر جو ہم نے ڈال رکھے ہیں، اللہ رحم کرے جس دن یہ آئے گا ہمارے سر پر ہی آئے گا. اگر وہ ہلانے والا ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا اور یہ گرے گا، پھر اس کے نیچے آنے والے کی کیا بچت ہے؟ اس کے نیچے آنے والے کی کوئی بچت ہے نہ. چھپر ہوتا، گارا مٹی ہوتا، تنکوں کی چھت ہوتی، گر بھی جاتا، آپ کہتے اوہ چلو جی سائڈ پہ ہو جاؤ، ختم بات. لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا یہ تو گھٹیا لوگ، ہم چھپر میں رہیں گے، جھونپڑے میں رہیں گے، پکے لینٹر میں رہیں گے، فرسٹ کلاس اسمارٹ ہوم، بہترین، بٹن دباؤ یہ ہو گیا، بٹن دباؤ وہ ہو گیا. اب تو اس پہ آ گیا. برج خلیفہ، دنیا دیکھنے جا رہی برج خلیفہ، ٹوین ٹاور، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ کتنے بنتے جا رہے ہیں. کلاک ٹاور مکہ، دنیا دیکھنے جا رہی ہے، تعمیرات کا شاہکار ہو گیا. ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستون بنانے والے. وہی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز نہیں ہے، یہ الگ ہے. مجھے تو لگتا ہے وہی ہے، دوبارہ آ گئی ہے وہ نسل کہیں سے. ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستون بنانے والے. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ اپنے اس سمجھنے کا فائدہ نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. یہ اور رو دینے والی بات ہے، اور رو دے. آج کے دور کا انسان بڑا سینہ ٹھوک کر کہے گا میں نے آگے کے لیے بھی بڑا کچھ کیا ہے. میں حج بھی کیتا ہے الحمدللہ، میں 2 بچیاں دی شادی کرائی ہے جناب، 3 بچوں نے پالے ہیں جناب. میں زکوٰۃ بھی دینا جی، میرا اپنا لنگر خانہ ہے جی. ہے جی، کہیں گے یار کمال ہو گیا، تو ادھر بھی چھکا ادھر بھی چھکا. مطلب چھکا وہ سکسر والا، آپ سمجھے کبھی دوسرا والا، سکسر والا چھکا. یہاں بھی چھکا مارا اس نے، دنیا بنا لی. اور کہے گا جی میں تو لین دین بھی بڑا کرتا ہوں، کئی یتیموں کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، مال ہوتا. نماز 5 وقت نماز پڑھنے جی، میں اپنی مسجد بنائی، میں آپ بنائی، میں ہوں صفا ڈالیاں نے جناب مسجد نمیاں، میں ہیٹر لوایا نے، میں اسی لوایا. کمال ہو گیا بھائی. تو وہ بڑے سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہے الحمدللہ میں نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ بھیجا ہے. تو بڑی کامیابی ہے بھائی، بہت اچھا کیا ہے آپ نے. پیسے کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتا. مسجد میں ہیٹر لگوانے ہیں آپ نے، صفحے بچھوانی، موٹا کارپیٹ، اے سی لگوانا، مسجد بنانی ہے، یتیم بچی کی شادی کرنی. پیسے کے بغیر یہ کام ہوتے ہیں؟ پیسے کے بغیر پھر تو مسئلہ ہے. پھر یہ نیکیاں میں کیسے کروں؟ میں اپنے آپ سے اگر سوال کروں، میں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پیسے کمانے کا موڈ بھی نہیں ہے میرا.
زیادہ کمانے کا موڈ نہیں, چھوٹے موٹے کما کے کھا پی کے فارغ. زیادہ پیسے کمانے کا موڈ نہیں ہے تو میں مسجد کیسے بناؤں؟ کوئی حل ہے, کوئی علاج ہے؟ اب یہ نیکیاں تو میرے ہاتھ سے نکل گئی, کیسے کروں گا؟ آگے کیسے بھیجوں اپنا, آگے کے وقت کے لیے کیا بھیجوں؟ تو میرے لیے ایک سوال ہے, باقیوں کو بالکل سوچنا نہیں چاہیے, آرام سے مسجد جو بنا سکتے بنائے, بہت اچھا کر رہے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح دوسرا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا. جیسا عذاب وہ دے گا پتہ چلے گا ہوتا کیا ہے. جب پکڑے گا تو پھر وہ پچھلی سبق میں جیسے ہم نے پڑھا نا کہ مذاق تو جتنا مرضی کر لو, ہنسی مذاق کر لو, لیکن جب وہ چڑی پھنسی نا حد بازاں, اور جب گرفت کرے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت ہی سخت ہے, تو ہمارے اندازے سے بہت سخت ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. وَلَا يُوسِكُ سَاقَهُ أَحَدٌ, اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھنے والا بھی نہ ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ رکھنے والے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, پس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ ہے جناب علی سورہ الفجر. آگے سورہ البلد پڑھیں گے. تو انسان کو قرآن شریف میں جو باتیں لکھی ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا آگے آنے والا. پھر وہی سبق دوبارہ چل پڑتا ہے. پھر وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور صحابہ کی زندگی کیسے رہی, یہ بہت ہی ضروری کام ہے کہ دیکھ لیا جائے. بہت ہی ضروری کام ہے کہ دیکھ لیا جائے. اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ ساری باتیں ساتھ دکھائیں گی. کتاب میں لکھی ہوئی قرآن شریف میں کیسے, کہاں بھاگے گا آدمی اللہ کے لکھی ہوئی بات سے, کہاں بھاگے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا بند کر سکتے ہیں, پڑھنا ہی چھوڑ دے, سائڈ پر رکھ دو, ڈر لگتا ہے. مجھے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی تسی سختی والیاں گلاں کر, جی میں تو نہیں کرتا, وہ تو جو لکھا ہے وہ تو ویسے ہی سبق ہے, سبق ہی پڑھنا. راحت کی بات بھی ساتھ, اطمینان کی بات بھی, لیکن نفس مطمئنہ والے کے لیے. اب نفس مطمئنہ پہ ڈھیر بات ہو چکی ہے. بڑے بڑے علماء کرام نے بڑی بڑی باتیں, صوفیہ کرام نے, بزرگوں نے اتنا لکھا ہے, اب ہم چیز ہی کوئی نہیں ان کے آگے. پہلے ہی موٹی کتابیں بڑی بڑی. میری تو ناقص عقل ایک کہتی ہے نفس مطمئنہ کا کیا مطلب. مطمئن آپ کس وقت ہوتے ہیں؟ سیٹسفائیڈ. آپ مال سے سیٹسفائی ہوتے ہیں, متاع سے ہوتے ہیں, خوراک سے ہوتے ہیں, بھوک سے ہوتے ہیں, ننگ سے ہوتے ہیں, لباس پہن کر ہوتے ہیں, کنوارے رہ کر ہوتے ہیں, شادی کر کے. کس طرح, کون سا آپ کا فیز ہے زندگی کا, کون سا حصہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مطمئن وقت ہے, یہ مطمئن وقت ہے. کنوارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ شادی شدہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں؟ بال بچے والا مطمئن ہے یا بے اولاد مطمئن ہے؟ بیٹیوں والے مطمئن ہیں یا بیٹوں والے؟ پیسے والا مطمئن ہے یا تنگ دست مطمئن ہے؟ نمازی مطمئن ہے یا بے نمازہ؟ شرابی مطمئن ہے یا جامع طہور والا جو کہے کہ جی میں پرہیز کرتا ہوں؟ جامع طہور تو وہاں ملے گا نا, لیکن چلو جو کہے کہ جی میں جامع طہور کا حقدار بن رہا ہوں آہستہ آہستہ. مطمئن دونوں میں سے کون ہے؟ کمپیئر کر لیں. جو مطمئن ہے اس کے لیے یہ انعام ہے کہ آ جا بھائی تو نفس مطمئنہ والا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ جی ہاں میں مطمئن ہوں, بالکل مجھے ٹینشن ختم ہو گئی. اولاد ہو جائے تو نئی ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں. اولاد نہ ہو تو ایک نئی قسم کی ٹینشن ہے, اولاد کیوں نہیں ہو رہی. شادی ہو جائے تو نیا ایک کھڑاک کھل گیا, پھر تو دروازے کھل گئے, ٹینشن ہو. اور شادی نہیں ہو رہی تو یہ ایک بڑا مسئلہ, ایک یہ بڑی ٹینشن ہے کیوں نہیں ہو رہی. گاڑی لے لو تو مسئلہ, گاڑی نہیں ہے تو ایک بہت بڑا رولا. ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ بجلی آ رہی ہے تو رولا, بجلی نہیں آ رہی تو ایک بڑا عذاب. بجلی آ رہی ہے تو اے بند کرو, اے بند کرو, اے بند کرو, بجلی کا بل آ جاسی, بند کرو, فضول خرچی نہ کرو. لائٹ نہیں آ رہی تو پھر موت پہ آئے گی بجلی آ رہے ہیں. ہاں جی, یہی کلمہ ہے نا. مطمئن تو دونوں طرح نہیں ہے آپ, یا آپ مطمئن ہیں دونوں طرح نہیں. پیسہ آ جائے نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے تب بھی آپ مطمئن نہیں.
تنگ دستی کا رونا رو رہے ہیں, کثرت مال آ گئی تب رو رہے ہیں کہ جی میرا پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, لالچی میرے پیچھے پڑ گئے. ہر وقت ہر لوگ آدمی پیسہ مانگتا رہتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, پیسہ خرچ نہ ہو جائے, پیسہ ختم نہ ہو جائے, غلط جگہ انویسٹ نہ ہو جائے. پیسہ آنے کے بعد کی ٹینشن ہے نا, یہ پیسے والا ہی سوچتا ہے غلط انویسٹمنٹ نہ ہو جائے. تو آپ کے مسائل وہاں ختم نہیں ہوتے, وہ بھی رہتے ہیں اپنی جگہ. نفس مطمئنہ کس صنف میں آپ کو حاصل ہوتا ہے, کہاں؟ وہی پیچھے پھر وہیں جانا پڑے گا, پھر وہیں جانا پڑے گا. جتنی دھوتیاں باندھتے جاؤ گے پریشانی بنتی جائے گی, دھوتیاں اتارتے جاؤ گے پریشانی ختم ہوتی جائے گی. اب میں صوفیوں ملنگوں کی بات نہیں, میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں. آپ کی حیات طیبہ میں ایسی تھا, آپ نے آہستہ 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 سارا تقسیم کر دیا, سارا 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 تقسیم کر دیا, ترکے کے لیے کچھ بچا کر نہیں چھوڑا. بیویوں پر سے بھی بوجھ ہٹا دیا, اولاد پر سے بھی بوجھ ہٹا دیا, اپنی ذات سے تو ہٹا ہی دیا, کسی چیز کا کوئی بوجھ نہیں. کون کرے گا ایسے؟ ایسے کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے نہیں بچوں واسطے تو ہونا چاہیے دینا, آج میرا کوئی آنکھ بند ہو جائے تو پھر آپ ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. بچوں واسطے ہونا تو چاہیے دینا جی, انہوں کی تعلیم واسطے, سر چھپان واسطے کوئی جگہ ہو. تو آپ کی باتیں اصولی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ اصولی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں, فیملی کا سوچتے ہیں, تو آپ اصولی سوچ رہے ہیں یا بے اصولی کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک سوچ رہے تھے, یہ بیٹی ہے, بیٹا ہے, اس کا ایک گھر بار ہو, بچے کی ملازمت ہو, کوئی کاروبار ہو, کچھ بینک بیلنس ہو, آگے اس کی اولاد ہوگی, کیا کریں گے, اسکول کیسے جائے گا بچہ, پک اینڈ ڈراپ کیسے ہوگا؟ اگر آپ یہ پلان کرتے ہیں اور آپ سفیشینٹلی اس کو, اب ظاہر ہے کوئی ارب خرب پتی تو ہم بیٹھے نہیں نا, ہم نارمل موٹر سائیکل لے لیا, کوئی چھوٹی پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی والے ہیں, تو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اصولی بات ہے یا نہیں؟ اس میں بے اصولی کیا ہے؟ بے اصولی اس میں تب آ جاتی ہے جب آپ اس کی کوئی بریک نہیں مارتے, کہیں لمٹ نہیں رکھتے. بھوک لگ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جی کھا لو, میسر ہے کھانا, کھانا کھاؤ, افطار کر لیتے تھے. میسر نہیں ہے روزہ رکھ لیتے تھے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث. اس وجہ سے کہ صبر جو ہے نا, صبر کا مرتبہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی, وہ صبر ہی کرتا رہے. ہر آدمی کا فروٹ نہیں ہے یہ کم لوگ ہوں گے, بہت تھوڑے ہوں گے جو صبر کرنے والے رہیں گے. باقی لوگوں کا صبر کا پیمانہ ایک وقت میں ٹوٹ جائے گا. اس کے ٹوٹنے سے پہلے آپ مقدور بھر اپنی ضرورت پوری کر لیں, ضرورت پوری کر لیں, جائز اور حلال طریقے سے, قناعت سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. آپ کے اندر سے لالچ رغبت ختم ہو جائے, طلب تمنا ختم ہو جائے, آپ زیادہ سیدھے چلیں گے. آپ کہیں میں صبر ہی کروں گا, تو اگر تو آپ صبر کرنے پہ مضبوط ہیں تو ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے, گھبرا جاتے, اور پھر وہ صبر ان کا ختم ہو جاتا, پھر وہ زیادتی پر آ جاتے. صبر جب نہیں ہوتا نا, وہ زیادتی پہ آ جاتا. ہم جب وہ جانور رکھتے ہیں اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کو بھی کھانا پینا بند کیا جاتا ہے. جب اس کا کھانا سٹارٹ کرتے ہیں نا, 1 یا 2 دن بھوکا رکھنے کے بعد جانور کو, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, پیٹ وغیرہ صحیح ہو گیا, دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں. بچے جب کھانا ڈالتے ہیں نا, وہ زیادہ ڈال دیتے, وہ کھپڑ 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 کر کے کھاتے اور پھر بیمار ہو جاتے. جب میں ڈالتا ہوں یا دیکھ لیتا ہوں تو پھر تھوڑا تھوڑا ڈالتا ہوں, تھوڑا ابھی ڈال دیا, پھر 1 گھنٹے بعد ڈال دیا, پھر آہستہ 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 گریجولی وہ کھانے کی طرف واپس آ جائے. ورنہ کتنی دیر بھوکا رکھ سکتے ہیں آپ؟ بھوکا کتنی دیر رہیں گے؟ خود چل جانور ہے, انسان بھوکے کتنی دیر ہے؟ آپ زیادہ دیر بھوکے نہیں رہ سکتے. وہ بھوکے آدمی سے نا, پرانی مثال ہے, اکثر میں سناتا ہوں آپ کو, کسی کی بنائی ہوئی ہے, کہ بھوکے آدمی سے پوچھو نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. وہ 4 نہیں کہتا خالی, وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. تو بھوکے کے دماغ میں روٹیاں ہی ہوتی ہیں. وہ کہے نا 14ویں کا چاند نکلا, وہ کہتے ہیں یار بڑا زبردست نان لگا ہوا ہے, تندوری لگتا ہے, لال لال, واہ کیا بات ہے. اس کو وہ نظر یہی آ رہا ہوتا ہے. بھوکے کا یہی حال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ, پھر وہ کچا پکا سارا ہی وہ بھول جاتا ہے, حرام حلال بھول جاتا ہے. تو قناعت کی زندگی ہے, ٹھیک ہے, آپ غنا کے ساتھ غنی ہو جائیں, اپنی ضرورت سے اپنی ضرورت پوری کر لے, جائز حلال طریقے سے ختم کریں.
قدرت کے نظام ایسے ہی ہیں، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. آزمائشیں آئیں گی لازمی، یہ نہیں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل میرے پر آزمائش آئی ہے، آج یہ ختم ہوگی، کل ساری آزمائشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ساری ختم. ہم سوچتے یہی ہیں یہ مسئلہ ساڈا حل ہو جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے باقی سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کرے ایسا ہی ہوتا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے. نیا چیلنج آ جاتا ہے سامنے، ایک سے آپ نپٹتے ہیں، دوسرا چیلنج سامنے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑا ہو، پہلے سے چھوٹے بڑے ہو جاتے. پناہ مانگتے رہنی چاہیے. یہ نفس مطمئنہ کی طرف آپ کو جانے نہیں دیتی چیزیں، آپ کو نہیں جانے دیتی. آپ کہیں نہ کہیں کسی ادھیڑ بن میں لگ رہتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ والے، بہت تھوڑے ملیں گے آپ کو جو کلی طور پہ راضی برضا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. ورنہ ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تنگ دستی کا یا فراوانی کا، اچھے کا یا برے کا، دوست کا یا دشمن کا. جیسے دشمن تنگ کرتا ہے نا، ویسے ہی دوستی بھی تنگ کرتی ہے. جیسے نفرت تنگ کرتی ہے ویسے ہی محبت بھی تنگ کرتی ہے. ایک ہی بات ہے، پریشان کن ہوتی ہیں دونوں. تو انسان کو نفس مطمئنہ کے لیے اور بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، اور بہت کچھ سمجھنا پڑے گا. پیچھے معاملات دیکھنے پڑیں گے. جو اتھینٹک نفس مطمئنہ جن کو کہا جا سکتا ہے وہ لوگ کون تھے، کیا کرتے تھے، انہیں ہم کیوں ایسا سمجھتے کہ یہ نفس مطمئنہ والے لوگ تھے. ڈھونڈنا پڑے گا، قرآن شریف فرولنا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا. پھر کوئی بات شاید سمجھ آ جائے. جتنی سمجھ آئے گی آپ اکیلے خود سمجھیں گے تو ٹھیک ہوگا. میں سمجھ کر آپ کو بتا دوں ایک بات ایک برابر ہے، سمجھنا نہ سمجھنا ایک برابر ہے. وہ تو میری سمجھ کی بات ہوگی نا. میری سمجھ کو آپ کو ضرورت نہیں میری سمجھ سے آئے، اپنی سمجھ سے آ جائے. سیدھا سادہ ایمان رکھیں، سیدھا سادہ عقیدہ رکھیں. ٹھیک ہے جناب. تو ہم آخر میں انشاءاللہ پھر کوئی بات کریں گے. ابھی یہاں اس کو ختم